بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد پیچوری. پروگرام خوشبو وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، پروگرام خوشبو وطن آپ پچھلے 10-15 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ کوئی ایسی پرسنالٹی کو آپ کے سامنے لایا جائے جو کہ عوام میں مقبول ہو، لوگوں میں مقبول ہو، اور مختلف جو ہے سیاست کے اوپر ہو یا اور کوئی معاشی معاملات ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ مختلف دو مہمانوں کو میں دعوت دوں اور اس کے اوپر ہم بات کریں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا حامد صاحب جو کہ پی ٹی آئی یو کے جنرل سیکرٹری ہیں. بہت ہی ایکٹیو ان کا رول ہے پورے یو کے میں، یورپ میں، سب کو کور کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں اسپیشلی ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے. جس طرح مریم نواز صاحبہ کہتی رہی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دی جائے، تو آج جو لیول پلینگ فیلڈ نظر آ رہی ہے، فیلڈ میں نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور بھی کچھ باتیں جو ہے دل کی باتیں بھی کریں گے، سیاست سے ہٹ کے بھی بات کریں گے. کوشش کریں گے کہ دیکھیں، جس طرح کہ ہمیشہ ہی سیاسی جماعتوں کی میں جس طرح بات کروں گا، 2018 میں مسلم نواز کے ساتھ جو ہو رہا تھا، تحریک انصاف کر رہی تھی. تحریک انصاف کا وقت آیا، آج وہ تماشا دیکھ. یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ ہمیشہ ایک دوسرے کا تماشا دیکھتی آ رہی ہیں، اور ہمیشہ جو ہے اپنے معاملات اسمبلی میں بیٹھ کے حل کرنے کی بجائے ہمیشہ ایک تیسرا جو ہے غیر جمہوری قوتوں کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کردار ادا کریں، اور ان کے کندھے کے ساتھ حکومت جو بنانے کا سوچتی ہیں. یہ وجہ کہ آج 75 سال ہو گئے ہمارا جو حکومت. تھوڑا سا دیکھیں کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا، سری لنکا آگے چلا گیا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہماری سیاسی جماعتیں سیاسی کمپنیاں بن چکی ہیں. تو آج بہت ساری باتوں کی بات کریں گے. جی السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام خالد بھائی. رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ جی بہت شکریہ رانا صاحب، آج آپ نے ٹائم دیا. میں اس موقع پر اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا میاں طارق صاحب کا، جنہوں نے موقع دیا. اور اسکاٹ لینڈ کا واحد ایسا اسٹوڈیو ہے جہاں پر ایک انوائرمنٹل ایسی ہے کہ جس طرح کہ ہم ایک پراپر اسٹوڈیو بڑے اسٹیشن میں بیٹھے ہیں. ایک اچھا زبردست پلیٹ فارم ہے. میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا یہاں پر آپ لوگوں کو دعوت دینے کا، ہمیں یہ بات کرنے کا. فرمائیے کہ لیول پلینگ فیلڈ سنتے آ رہے تھے، آپ نے بہت سنا ہوا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دی جائے، مریم نواز صاحبہ. تو آج کا جو لیول پلینگ فیلڈ نظر آ رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد پرویز صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ اسکاٹ لینڈ اور یو کے میں ایک صحافت میں ایک بڑا نام ہے، اور ہمیشہ آپ نے کرنٹ ایشوز، پولیٹیکل ایشوز اور ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں اس کو ہمیشہ ہائی لائٹ کیا ہے. اور سیکنڈلی جیسے آپ نے کہا، گرافکس ایک بڑا نام ہے، بلکہ سب سے بڑا نام ہے ہمارے اسکاٹ لینڈ میں، گلاسگو میں. ہمیشہ انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے، چاہے وہ کوئی سماجی پروگرام ہو، چاہے کوئی آپ کی فیملی کے ایونٹس ہوں، اور ہمیشہ پولیٹیکل ڈبیٹس، اور ان کے اسٹوڈیو نے ہمیشہ ایک بڑا کردار ادا کیا ہے. ابھی آپ نے سوال کیا لیول پلینگ فیلڈ. میرا خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام پارٹیز کو ان کو فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے آپ انوائرمنٹ کریٹ کریں. جی. اور الیکشن کمیشن اور جو بھی نگران سیٹ اپ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ نگران گورنمنٹ آتی ہے وہ الیکشن کرواتی ہے، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہمارا جو آئین حق دیتا ہے، جی، آزادی رائے کا اور ووٹ کا، اس کے مطابق آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. لیکن انفارچونیٹ میرا خیال پاکستان کی 75 ایئر جو ہماری تاریخ ہے اس میں کبھی بھی اس قسم کے حالات نہیں دیکھے ہم نے. جی. میری بھی پولیٹیکل جتنی بھی ہماری ایک لائف ہے، ہم نے بہت سارے انتخابات دیکھے ہیں، لیکن اس طرح کے مینج الیکشن اور اس طرح کے انفیئر مینز میں الیکشن جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھیں. آپ دیکھیں میڈیا بھرا پڑا ہے، سوشل میڈیا آج کل آپ کو پتا ہے ڈیجیٹل دور ہے، اور ہر بندہ ایک چلتا پھرتا وہ اس کے پاس پلیٹ فارم ہے کہ وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرے. سب سے پہلے آپ کو پتا ہے جس طرح ہماری پارٹی کو لیڈرانس کو، جو ہمارے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے، ان کو کمپرومائز کیا گیا، ان سے انٹرویو کروایا گیا، لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائی گئیں، دونس داندلی، کاروبار، عزت، ہر چیز کو انہوں نے ان پہ اپلائی کیا ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے. سیکنڈلی پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن سٹارٹ ہوئی. اس کے بعد خان صاحب پہ نام نہاد جھوٹے مقدمے بنائے گئے، جس کا میرا خیال کسی بھی لیگل لیول پہ اگر آپ جائیں تو ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. بالکل وہ فیبریکیٹڈ ہے، اور ان کو بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ پاکستانی عدلیہ اور پاکستانی جو آئین اور قانون کے ساتھ ایک بہت کھلا مذاق ہے.
اس پہ ان کو اجایا گیا تاکہ ہم اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور جو الیکشن کے لیے ایک چیئرمین کا ہونا اور لیڈر کا ہونا، جس کو میرا خیال جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے پاکستان میں، اس کی آواز کو دبایا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا. اس کے بعد آپ کو جس طرح ہمارے ہزاروں 10 سے 12 ہزار خواتین، مرد، عورت، بچوں کو پابند سلاسل کیا گیا، اور ان کو ان کے جو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے ایک انسان کا، ان کو ایکسیس جسٹس وہ نہیں دیا جا رہا. ضمانتیں ہوتی ہیں، اب تو عدلیہ نے بھی کہہ دیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں اور اپنے آپ کو بیل آؤٹ کروا لیں. عدلیہ کے بھی بے بس ہے. اور اس کے بعد جس طرح ابھی ریسنٹ آپ کو پتا ہے کہ انتخابی نشان کے ساتھ ایک مذاق کیا گیا کہ آپ ایک سب سے پاپولر پارٹی کا انتخابی نشان لینے کا مطلب ہے آپ نے الیکشن کو ریگ کرنے کی کوشش کی ہے، لوٹا گریسی کو دوبارہ فروغ دینے کی کوشش کی ہے. اور اس کے بیہائنڈ یہی تھی کہ لوگ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوں، لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ ہمارا انتخابی نشان جو بلہ، جو کہ پچھلی دفعہ ہم نے تقریباً 2.5 کروڑ ووٹ اس نشان پہ لیا تھا، اس سے لوگوں کو، کیونکہ ہمارے ناخواندہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس سے لوگوں کو ڈسٹریکٹ ہو. اور سیکنڈلی جو آزاد اراکین جیت کے آئے ان کو بعد میں پھر دوست دادلی کے ساتھ اور برائیو کر کے ان کو ایک گروپ بنا کے آپ کو جس پارٹی کو بلا فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ لیول پلینگ خالد صاحب تو نہیں ہے. میں آپ سے سوال بھی کروں گا، آپ ایک ماشاءاللہ صحافی ہیں، جہاں دیدہ ہیں، آپ نے بہت سارے الیکشنز کور کیے ہوں گے، یہاں لوکل باڈیز کے بھی. ہم یو کے میں رہتے ہیں، یہاں پہ تو ہم نے ایک بڑا اسٹیبلش سسٹم دیکھا ہے جہاں پہ آپ فری ول کے مطابق ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. تو ایسا اس قسم کی مینج اور ریگ الیکشن، اور میں سمجھتا ہوں یہ واحد الیکشن ہے جو الیکشن ہونے سے پہلے ہی کمپرومائز ہو چکے ہیں، جن پہ بہت بڑا کوشچن مارک آ چکا ہے. لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، اس کے ہم پوری جدوجہد میں ہیں. اور انشاءاللہ ہم کو یقین ہے کہ 8 فروری کو خان صاحب کا ووٹر، پاکستان سے محبت کرنے والا بندہ جو ہے وہ ووٹ کا حق استعمال کرے گا انشاءاللہ. اچھا یہاں سے فرمائیے گا، جس طرح ہم پچھلے 76 سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کا جس طرح آپ کو پتہ ہے جوڈیشل مرڈر ہوا، اس سے پہلے بہت ساری عدالتوں نے ایسے فیصلے کیے جو بعد میں آنے والی عدالتوں نے ان کو کہا کہ یہ کالے فیصلے تھے. ابھی بھٹو صاحب کا کیس بھی آپ کو پتہ ہے، لاسٹ میں اس کا فیصلہ آیا. 76 سالوں سے لے کر آج تک ہمیشہ یہ پولیٹیکل جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ آپس میں ہی لڑتی رہی ہیں، اور جس کو وہ کندھا ملتا ہے وہ جلدی سے حکومت بنا لیتا ہے. اور مسلم نواز کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان کا بھی جتنی بار حکومتیں میاں نوازی صاحب نے کرائی ہیں، بار بار آپ کو پتہ کتنی بار انہیں حکومتیں ہر دور میں انہوں نے کوئی نہ کوئی سازش کی، وہ حکومت کرا دی. تو ملک کو جو اس سے حالات ہیں یہ سارے، یہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر کیوں نہیں چلتی؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کے، آج دیکھیں 2018 میں نون کے ساتھ جو ہو رہا تھا ان کو جانا پڑا باہر، اس سے پہلے سعودی عربیہ گئے، اب خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. 2018 میں وہ کہتے تھے کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہوائی خلائی مخلوق کر رہی ہے، آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک دوسرے کے بعد الزامات جاری ہیں، اکٹھے ہو کر کیوں نہیں بیٹھتے ہیں جو عدالتوں کے پاس جاتے ہیں اپنے معاملہ لے کے؟ یہ چیزیں جو ہے یہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کیوں نہیں حل کی جاتی؟ بالکل جی، بڑا اچھا سوال ہے. کسی بھی ڈیموکریٹک جو ہمارا جمہوری سسٹم ہے اس میں بالکل کسی تیسری قوت کو ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے. لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ پولیٹیشنز ہیں، ایکچولی سیاستدان وہ ہوتا ہے جو قوم کے لیے، جو اپنے عوام کے لیے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے وہ سیاست میں آتا ہے، اور اس کو ایک کسی نہ کسی نظریے کو، کسی مینیفیسٹو کو فالو کر رہا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹ ہماری سیاست میں میجورٹی جو ہے وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ تاجر لوگ ہیں، بزنس مین لوگ آ گئے. آپ کو پتا ہے 85 کی جو اسمبلی میں جو غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے، اس سے ایک ایسی کھیپ ہماری پارلیمنٹ میں اور ہماری اسمبلی میں آ گئی جن کا نظریاتی طور پہ وہ اسٹیبلش نہیں تھے، ان کا کوئی مینیفیسٹو نہیں تھا، ان کا کوئی ایم نہیں تھا کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے آئے. ہر جماعت نے اپنے اپنے جتھے پیدا کیے، لوگوں کو برائیو کیا، ایک قبضہ مافیا، مطلب ہم سنتے ہیں مافیا، میں سمجھ پولیٹیکل مافیا ایلیٹ پیدا کی گئی جنہوں نے اس ملک کے وسائل پہ بھی قبضہ کیا. اور جب آپ کا جو ہے کرپٹ ہوتے ہیں، جب آپ کمپرومائز ہوتے ہیں، جب آپ اخلاقی طور پہ، مالی طور پہ گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر آپ کسی پرنسپل سٹینڈ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. اور انفارچونیٹلی ہماری تمام جماعتوں میں وہ لوگ ہیں جو اپورچونسٹ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنے اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، جو پھر سسٹم ہمیشہ
सियासतदानों को नाकाम करने की कोशिश करता है, गैर जमहूरी सिस्टम पे बिलीव करता है। उन लोगों ने इन लोगों को हमेशा बैक किया और ये लोग अपने मसाइल बैठ के हल करने की बजाय अपने उस जो इन लोगों में माली तौर पे जो कंप्रोमाइज है, जो मैं समझता हूं कि लाए जाते हैं, जिनको सिलेक्ट किया जाता है, फिर वो अपने मास्टर्स की तरफ देखते हैं। और मैं समझता हूं कि खान साहब ने इन्हीं लोगों के खिलाफ जदोजहद का आगाज किया था। और आपको पता है बेनजीर भुट्टो ने कोशिश की, मसाके जमहूरियत हुआ जिसमें ये डिसाइड हुआ कि दोनों पार्टियां किसी भी ऐसी कुव्वत को मौका नहीं देंगी जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आइन जिसकी इजाजत नहीं देता। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि जब मियां साहब आए तो उन्होंने सबसे पहले काला कोट पहना और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ। और सेकंड ये कि हम शायद हमें बर्दाश्त नहीं। मैं समझता हूं कि अगर आप पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं कि आपने अवाम की खिदमत करनी है तो आप इंतजार करते हैं, आप अपनी बारी पे डिलीवर करने की कोशिश करते हैं ताकि मैं कल फिर जब अवाम के सामने जाऊं तो मुझे अवाम मेरी उस कारकर्दगी पे वोट दे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है हम हमेशा बैकडोर से आने की कोशिश करते हैं जहां पे हम अपने, क्योंकि हमने, मेरा ख्याल है हमारे सियासतदानों ने 75 साल से कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए वो फख्र से अवाम के सामने जा खड़े हो। तमाम लोगों ने इस मुल्क को अब अनगवर्नेबल कर दिया और खान साहब का भी कसूर मेरा ख्याल यही है कि वो उन्होंने, मैं समझता हूँ खान साहब को भी सोचना चाहिए कि आखिर एक दिन हम सबको मिलकर इकट्ठे बैठना है पाकिस्तान के लिए, तभी हम इन गैर जमहूरी कुव्वतों को हम पीछे हटा सकते हैं और इनका रास्ता रोक सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ऐसा आपस में लड़ते रहे पोलिटिकल लोग तो फिर उन गैर जमहूरी कुव्वतों को मौका मिलेगा कि जिन्होंने हमारे मुल्क में, आज हमारा मुल्क इस हाल में है कि वहां पे पीने का पानी नहीं है, वहां पे बेसिक नीड्स के लिए तरस रहे हैं। और मेरा ख्याल वेंटिलेटर में फ्रॉम लास्ट डेकेड्स हम अमदाद पे देना। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ अब सब कुछ, क्योंकि अब हर पार्टी ने वो भुगत लिया है। मियाँ साहब ने भी 2-3 दफा एग्जाइल में गए, मियाँ साहब ने भी भुगता है, जरदारी साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भुगत लिया और हम भी उस फाशिज्म को फेस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल हमें थोड़ा सा बेचैन होना पड़ेगा और अवाम के नुमाइंदा लोगों के साथ मिलकर बैठ के हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क को एक सही ट्रैक पे लेके आए जहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टीज ये तय करें कि इस मुल्क को कैसे चलाना। अच्छा सर, फरमाइए कि जब से भी इलेक्शन हुए कभी भी किसी पार्टी ने अपनी हार तस्लीम नहीं की, वही कहेंगे धांधली होगी। कभी ये इलेक्शन कहेंगे सिलेक्टेड इलेक्शन है, सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टर आ गया, कभी कहेंगे कि जी ये तो लाडला आ गया, कभी उसके आरपीयू को इलेक्शन है, कभी हर बार आरटीएस बैठ गया, कोई ना कोई, यानी कि कोई भी पार्टी हार तस्लीम नहीं करती कि हारने हुआ कि जी मैं हार गई, जिस तरह डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है। अभी देखें कि बहुत सारे ममालिक जो है वहाँ पर जो हारता है वो अपनी हार तस्लीम करता है, मगर हमारे मुल्क में ये रिवाज नहीं है। और दूसरा ये फरमाइएगा कि नैब हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, एंटी करप्शन हो गया, एफआई हो गया, ये इदारे हैं, इन इदारों को हर बार जो भी गवर्नमेंट आती है उसका इस्तेमाल करती है अपने अपोजिट उम्मीदवारों के साथ, जिस तरह 2018 में खान साहब ने किया होगा और 2018 से पहले जो हालात थे उसके बाद अब जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है नैब का, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह एक मुतनाज़ा हो चुका है, जो उसके फैसले वो आपके सामने किस तरह वो कर रहा है, एक फैसला करके वो कितने महीने अपने पास रखता है, वो टाइम पे नहीं दे रहा है ताकि अपील भी ना जाए, वो क्यों पास में रखा है। ये अदारों को क्यों बार बार पुलिस करके यूज किया जाता है, अदारों को क्यों इंडिपेंडेंस जो नहीं रहने दिया जा रहा है। यही ये आपने देखा होगा कि असाक डार साहब कहते हैं कि नैब के दांत निकालने पड़ेंगे, फिर जब इनके हवाले से वो बात करते हैं, उन्होंने आपको ये भी याद होगा कि अगर हम नैब खत्म कर देंगे, ये सागदार साहब इससे ये कर, अभी नैब सब चीज जो ये इदारों को पुलिस किया जाता है, बार बार यूज किया जाता है, इसके हवाले से आप क्या फरमाएंगे? देखिए जी, मैंने पहले कहा जब आप एक अनडेमोक्रेटिक वे से अगर आप गवर्नमेंट में आएंगे और आपका मुतमईन नजर ये होगा कि मैंने अपने मुखालिफ को जो है मैंने उसको रगड़ा लगाना है और मैंने डिलीवरी और परफॉर्मेंस पे नहीं जाना, मैंने विक्टिमाइजेशन करनी, और हर दौर में हुई। और हर दौर में मैंने जो बात की थी कि पहले भी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो भी साहिब इक़्तिदार रहे हैं लोग, उन्होंने ना तो अदारों को स्टैब्लिश किया है, ना उन्होंने हमारे ह्यूमन रिसोर्स पे स्पेंड किया है, और हमारा जो अदारे काम करते हैं वो उन पे जो उनको चलाने वाले लोग हैं
جی وہ منظور نظر آتے ہیں, وہ پولیٹیکلی مینج لوگ ہوتے ہیں, جی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے لگائے جاتے ہیں, اور جب آپ رائٹ مین فار رائٹ جاب نہیں لگائیں گے جی تو وہ پھر جو جس نے اس کو oblige کیا اس کے کہنے پہ پھر استعمال ہوگا. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے انفارچونیٹ, جی بالکل, کہ ہمارے ادارے اس حد تک کمپرومائز ہو چکے ہیں, جس طرح الیکشن کمیشن ہے, نیب ہے, FIA, ایون اب تو جو عدلیہ کے جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں جی. اس پہ بڑی پریشانی ہے کہ عدلیہ ستون ہے کسی بھی معاشرے کا, کسی بھی ملک کا, اور میرا خیال آخری ہوپ اور امید ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ انصاف کا اصول لیتے ہیں وہاں تک آپ جسٹس قیوم کے فیصلے, جسٹس منیر کو آج تک وہ ایک اچھی مثال نہیں ہے. جسٹس نسیم شاہ نے آپ کو پتا اس کی اسٹیٹمنٹ دی کہ مجھے زبردستی مجھ سے فیصلے کروائے گئے, تو اس سے کیا ہے کہ ہمارا ملک آج دیکھیں کہاں پہ کھڑا ہے دنیا میں. ہمارے سے آزاد ہونے والے ملک ترقی کر رہے ہیں, اور ہم آج بھی سہارے اور بیساکھیوں پہ ہیں, اور ہمیں بیسک رائٹس کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اداروں کو نہیں بنائیں گے, جب تک آپ اپنی ذات سے باہر نکل کے نہیں سوچیں گے, تو تب تک یہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ کمپرومائز رہے گا, اور پاکستان اسی طرح ہی جو ہے وہ ترقی سے بہت دور چلا گیا. اچھا یہ فرمائیے گا رانا صاحب کہ ہمیشہ پیپل پارٹی یہ شکوہ کرتی رہی ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا, ہمیشہ انصاف جو ہے مسلم نواز کو ملتا ہے. وہ چاہے جسٹس قیوم صاحب جس طرح کالز کر کے ڈکٹیشن دیتے رہے کہ اتنی سزا دے دیں, اتنی سزا کر دیں, یا پھر یہاں تک آپ نے دیکھا ہوا کہ سپریم کورٹ پر حملہ بھی مسلم نواز نے کیا. بہت ساری چیزیں جو ہے آتی کہ یہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. بہت جگہ پر ان کو کچھ نہیں, ہر جگہ ان کو یعنی کہ انصاف ان کو ملتا ہے, ڈور پر ملتا ہے. پیپل پارٹی نے بھی شکوہ کیا, تحریک انصاف کے ساتھ بھی جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے کہ جو بھی ایک بیسک جو نشان تھا بلہ وہ بھی واپس لے لیا گیا. یہ عدالتوں, جس سے آپ نے بھی فرمایا کہ عدالتیں کا آخری سہارا ہوتا ہے, اور سپریم کورٹ کے بعد کوئی ایسا اور پلیٹ فارم نہیں کہ وہاں پہ جائیں. اگر ہم ٹوٹلی دیکھیں کہ جس بنا پر بلہ واپس لیا گیا, اگر دوسری جماعتوں کا بھی حساب کیا جائے تو کیا اس کو کس طرح کمپیریزن کرتے ہیں آپ؟ پہلی بات ہے جی, میں ابھی آپ نے پھر دوبارہ میں بات کو دہراؤں گا کہ جب آپ نے اپنی ذاتی ترقی, ذاتی انا اور ذاتی مفاد کے لیے آپ نے اداروں کو چلانا ہے, تو پھر کبھی بھی آپ کو پتا ہے وہ بلڈنگ نہیں بن سکتی, کوئی اسٹرکچر نہیں کھڑا ہو سکتا. اور جہاں تک آپ نے بات کی, جب آپ نے ایک پولیس کانسٹیبل سے لے کے ججز, آپ اب یو نیم اٹ, تمام سیاسی بھرتیاں کرنی ہیں, اپنے منظور نظر لوگوں کو لگانا ہے جو ایلیجیبل نہیں ہے, تو اب وہ ایک پوری کھیپ تیار ہو چکی ہے ادارے میں, جو پولیٹیکلی ایکسپوز لوگ ہیں, جو کسی کے منظور نظر ہیں, تو پھر وہ انہی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جن لوگوں کو وہ ڈیزرونگ نہ ہونے کے باوجود اس سیٹ پہ بیٹھے. عدلیہ میں بھی آپ کو پتا ہے پورا, آپ کو پتا ہے ججز کی تعیناتی ایک ایسا پروسیجر ہے, اس میں بھی پولیٹیکلی جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے مدے اپنے منظور نظر لگاتی ہے, اور جب وہ مشکل میں آتے ہیں, جب ان کی کرپشن سامنے آتی ہے, تو وہی لوگ ان کو ریسکیو کرتے ہیں. اس طرح پولیس میں دیکھ لیں, آپ کی پولیس میں 80% وہ لوگ ہیں جن کے کرمنل ریکارڈز ہیں, لیکن وہ اپنے لوگوں کو, MNAs, MPs کو, آپ کو پتا ہے نوکریاں بیچی گئی ہیں, بانٹی گئی ہیں, پرمٹس اس طرح دیے گئے. تو تمام ہر سیکٹر میں ایک مافیا ڈیولپ کیا گیا. وہ مافیا جب ان کے وہ لوگ جنہوں نے ان کے اس مقام تک, جن کی وجہ سے ان کی گرپ ہے, جن کی وجہ سے وہ اس سسٹم میں آئے ہیں, حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں تھے, تو پھر وہ اسی کو سرو کرتے ہیں. اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی میجر ایک اگریسو سرجری کی ضرورت ہے اس ملک میں. بہت سارے شعبوں میں ایمرجنسی کی ضرورت ہے, ادروائز میں نے بولا آپ کا ملک انگورنیبل ہے. ابھی آپ دیکھ لیں وہی نیب, جب وہ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو زرداری خان مقدمہ تھے, عمران خان صاحب نے تو ایک مقدمہ میں میرا خیال قائم نہیں کیا, اگر آپ فیکٹ پہ جائیں تو انہی پارٹیوں کے ایک دوسرے خلاف مقدمات ہے. وہی آپ کو پتا, اب تو اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی میں ایک پورا سیکٹر بن چکا ہے. یہ PTI کے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے ہیں, یہ جناب نون کے ہیں. خان صاحب نے کوشش کی ہے کہ رائٹ مین لے کے ہیں, لیکن آپ پتا ہے سسٹم اتنا برے طریقے سے مینج ہوا ہے کہ اس کے لیے ایک دو نہیں, میرا خیال 10-15 سال کے لیے انٹرپٹڈ گورنمنٹ چاہیے آپ کو, جو ڈیموکریٹلی اسٹرانگ ہو, جو عوام کے ووٹوں سے آئی ہو, اور پھر وہ عوام کی ول کے مطابق پاکستان کو جو ضرورت ہے جس چیز کی, سب سے زیادہ ہمیں ہیومن ریسورسز میں انویسٹ کرنا, ہیومن ڈیولپمنٹ میں. پھر اس کے بعد ہم نے رائٹ مین فار رائٹ جاب لے کے آنا. ادروائز آپ کو پتا ہے کہ ابھی آپ نے میں سے زیادہ تاریخ
کہ آپ طالب علم بھی ہیں کہ تمام اداروں میں ہم اپنے منظور نظر نالائق نااہل لوگوں کو ہم نے لگایا ہوا ہے, تو پھر وہ اسی کو سرو کریں گے جس کی وجہ وہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں. اچھا صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں, میں ان کو لمیٹڈ کمپنیاں کہتا ہوں, پیپلز پارٹی لمیٹڈ کمپنی, مسلم نواز لمیٹڈ کمپنی, یہ ایک کمپنیوں کا تصور بن چکا ہے. یہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر وزیر اعظم ہوگا تو ساتھ شریف نام لکھا ہوگا, وزیر اعلیٰ ہوگا نام شریف فیملی کے ہوگا. اور خان صاحب نے تھوڑی سی ایک چینج لائے, خواتین کو, لوگوں کو موقع دیا کہ وہ بھی اس فیلڈ میں آئیں, ایک ماحول کریٹ کیا پاکستان میں, بچوں کو, خواتین, جس طرح ایک ان کا آپ کا جلسہ, اس میں ایک رنگ بھرا ہوتا ہے, بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بوڑھے بزرگ سب لوگ آتے ہیں, یعنی کہ ایک ماحول خان صاحب نے کریٹ کیا. اور اس سے پہلے میں نے یہ بھی سنا کہ ایک واقعہ سنا تھا کہ فیصل آباد کے ایم این اے تھے, وہ پرائیویٹ ملنے گئے تو میاں صاحب نے ان کو بٹھائے رکھا, وہ غصے میں آئے, کہتے پھر ملیں گے, وہ چلے گئے, غصے سے اٹھ کے چلے گئے. تو ان کے سیکورٹی گارڈ نے ان کو بتایا کہ یہ غصے سے گئے, تو اسی وقت فون کیا, اس وقت بلایا, واپس بلایا, اس کو کہنے ان کو بڑی بری طریقے سے بیسی کہا کہ اگر میں کتے کو دوں تو وہ بھی جیت جائے گا, اگر میں ٹکٹ دوں تو آپ کی کیا اوقات ہے. تو اس کی بڑی بیسی کی جا رہی. اور کسی ایم پی اے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہاں جا کے بات کر. یہ کمپنیاں, یہ جو سیاسی جماعت اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہیں, یہ کچھ کرنے نہیں دیتی. آپ کو پتا اسمبلی میں جب لوگ بیٹھتے ہیں, جو بل پڑھتے نہیں ہیں, وہ بل تقسیم کر دیا جاتا ہے, جو وہ پارٹی کا حکم ہوتا ہے یہ کر دو, وہ ہو جاتا ہے. تو جس طرح عمران خان صاحب کا بھی سسٹم یہی رہا, جو خان صاحب کے ارد گرد چار لوگ ہوتے تھے وہ انہی کی بات سنتے تھے, اور جو وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ تو وہ جس طرح کہتے تھے کہ ہر پارٹی کے اندر چند ایک لوگ قریبی ہوتے ہیں, وہی چلتا ہے, کچن کیبنٹ سمجھنے کو. تو وہ سسٹم چلتا رہا سیاسی جماعتوں کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کے آنے سے یہ ہوا کہ ایک ایم پی ایم این اے کو عزت ملنی شروع ہوئی مسلم ان کے اندر, چونکہ خان صاحب ایٹ لیسٹ بات کرتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے, پرسنلی مل لیتے تھے, تو وہاں نہیں تھا, ماحول بنا. تو یہ کیسے اب یہ سیاسی کمپنیاں جس طرح یہ بنیا سسٹم چل رہا ہے, یہ ان فیوچر میں اگر ہم اس کو سوچیں ترقی نظر آ نہیں رہی, چونکہ یہ سارے فیصلے یہ چند لوگ کر کے بیٹھے کرتے ہیں. اب مسلم نواز نے کبھی سوچا نہیں ہوا کہ خان صاحب حکومت میں آ جائیں گے. یہ اتنی گریپ ان کی تھی, آپ کو پتا, جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم, اور انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ خان صاحب آئیں گے, وہ حکومت کریں گے, وزیر اعظم بن جائیں گے. لیکن جب خان صاحب آئے, انہوں نے پھر اقتدار سنبھالا, ان کے ساتھ جو پھر سسٹم چلا. آپ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں جس سے لمیٹڈ کمپنیاں ہیں کہ ملک میں تبدیلی آ سکتی ہے, ایون خان صاحب بھی ہوں؟ دیکھیں جی, بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ لمیٹڈ کمپنیز ہیں اور بالکل اپنے فیملی اور اپنے خاندان سے باہر نکل کے نہیں سوچتے. ایون آپ بٹو فیملی دیکھ لیں, آپ نواز شریف فیملی دیکھ لیں, ایون آپ اے این پی کو دیکھ لیں, وہاں بھی فیملی سسٹم آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے پہلی دفعہ مت توڑی ہے. جی, خان صاحب نے مراد سعید جیسے لوگوں کو آگے لے کے ہیں, خان صاحب نے بہت سارے نئے لوگوں کو موقع دیا ہے. اور جہاں تک آپ نے ایک سوال کیا کچن کیبنٹ, آپ سمجھتے ہیں جب ایک لیڈر ہوتا ہے, لیڈ کر رہا, تو اس کے جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں وہ ایکچولی ہمارا سسٹم اس بری طرح رکھتا ہے کہ آپ کے پاس اسمبلیوں میں وہی لوگ کامیاب ہو کے آتے ہیں جن لوگوں کا وسائل پہ قبضہ ہے, جن لوگوں کا لوکل ڈائنامکس جو ان کے کنٹرول میں, جو کارٹل سے کے نمائندے ہیں. آپ چاہے چینی مافیا دیکھ لیں, آپ پیٹرول مافیا دیکھ لیں, آپ لینڈ مافیا دیکھ لیں, انہی لوگوں کی بینیفیشری. کیونکہ میں نے بولا کہ پچھلے 40 سال میں ہمارے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک ایسی کھیپ تیار کی ہے جو پولیٹیکل لوگ نہیں, جن لوگوں کے پاس کوئی ویژن, کوئی نظریہ نہیں, جن کے پاس کوئی نیریٹو نہیں, وہ صرف آتے ہیں اپنے خاندان کی, اپنے پرسنل ایجنڈے پہ آتے ہیں, اس کو ترقی دینے کے لیے آتے ہیں, اور انفیئر مینز کو یوز کر کے وہ اپنے کاروبار کو, اپنے آپ کو ترقی اور اپنا بڑھاوا دیتے ہیں. جہاں تک رہی بات کہ یہ کس طرح سسٹم ٹھیک ہوگا, میں سمجھتا ہوں جب تک آپ عوام کو حق رائے دہی, جو ان کا بنیادی رائٹ بھی ہے, وہ فری اور فیئر آپ ان کو الاؤ نہیں کریں گے, جب تک عوام اپنے نمائندے نہیں چنے گی, اور پھر دوبارہ وہ عوام کے سامنے اپنا ٹینور پورا کے اپنی کارکردگی کو لے کے نہیں جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی طاقت ہی ہے جو آہستہ آہستہ سسٹم کو ٹھیک کرے گی. اگر خان صاحب 5 سال گورن نہیں کرنے اچھا کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ اگلے آنے والے الیکشن میں لوگ ان کو ووٹ نہیں کریں گے, کیونکہ لوگ کو جو نیڈز ہے وہ بہت زیادہ ہے. لوگ بہت سارے پس گئے ہیں, لوگوں کے, آپ کو پتا کہ خودکشیاں ہمارے ملک میں, ہم بڑے پینے کے پانی سے لوگ مر رہے ہیں. ہمارے جو 20-40 سال سے
صوبوں کو گورن کر رہے ہیں, وہاں پہ سانپ اور کتے کاٹے کی ویکسینیشن تک موجود نہیں ہے. ہمارے انسان اور جانور بیسک ایک ہی جگہ سے پانی جوڑوں سے پیتے. تو عوام کو, لیکن کیا عوام کی جو رائے ہے, جو عوام کی ویلا, اس کے مطابق الیکشن کیے جاتے ہیں؟ نہیں. پھر وہی ہم پہلے سوال پہ آتے ہیں کہ الیکشن کو کچھ قوتیں مینج کرتی ہیں جو اب بھی کار فرما ہے, جنہوں نے ہمیشہ سیاستدانوں کو ٹول کی طرح استعمال کیا ہے. اور کیونکہ یہ لمیٹڈ کمپنی ہے, یہاں میں ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے, تو پھر وہ لوگ ان کے سامنے بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد ملک کی ترقی, ان کا مطلب اپنی کرپشن کو, اپنے فیملی کو پروموٹ کرنا, ان کو بچانا ہے. تو پھر خالد صاحب بھائی, جب آپ پہلے ہی کمپرومائز ہوں گے, جب آپ پہلے کسی ایجنڈے کے تحت یا کوئی ایجنڈا لے کے آپ کو وہاں پہ لایا جائے گا, تو آپ پھر کس طرح عوام کا سوچیں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بھی بہت ساری گورنمنٹ میں آنے کے بعد بہت ساری حقیقتیں ان کے سامنے آئی ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ان کے ساتھ لگا دیے گئے تھے انہی کوفتوں نے, کیونکہ خان صاحب بھی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے اور پتا ہے ایکسپیرینس نہیں تھا, اور پلس ایسے لوگوں نے پارٹی کو جوائن کیا جو لوگ شاید کسی نظریے کے تحت نہیں تھے, وہ اسی پرانی روش کا شکار تھے کہ انہوں نے حکومت میں آنا, انہوں نے پاور سیک کرنی, اور اس کے بعد اس پاور کو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے غیر قانونی کام اور اپنے کاروبار اور اپنی ذاتی اپنی ویلتھ کو بڑھانے کے لیے آنا تھا. لیکن الحمدللہ ابھی یہ 2 سال میں بہت سارے لوگ ریفائن ہوئے. اب وہ لوگ کھڑے ہیں جو نظریے کے ساتھ تھے, جو کمیٹڈ لوگ ہیں, جو پاکستان کا اور خان صاحب کے مینیفیسٹو کو فالو کرتے ہیں. تو میں نے بولا یہ مسلسل عمل ہے. اگر ہمارے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو بار بار ٹاپل نہ کیا جائے, اگر ان کا جو ٹینور ہے پورا کرنا دیا جائے, تو میرا خیال اب عوام, اور اسپیشلی پہلے ان لوگوں نے ہمیشہ 2 پارٹیوں نے لوگوں کو روٹی کپڑا مکان اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے لکھا ہے. لوگوں کی سوچ کو انہوں نے بالکل یہ سوچنا نہیں دیا کہ ہمارے بیسک رائٹ کیا. لیکن اب سوشل میڈیا کا دور, اور خان صاحب کا ایک انہوں نے جو شعور دے دی ہے. آپ کو پتا ہے پاکستانی قوم میں سب سے زیادہ جو نوجوانوں کی تعداد پاکستان میں ہے, اب وہ لوگ اتنے اویئر ہو گئے کہ اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ پرانی موروثی سیاست کے خلاف ہیں, وہ پرانا جاگیردارانہ سسٹم کے خلاف ہے, وہ تمام اس قبضہ مافیا کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں, جس کی سوچ اور جس کی آواز وہ خان صاحب نے بنایا. اور خان صاحب کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ خان صاحب کو صرف اسی بات کی سزا دے رہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو شعور دیا ہے, لوگوں کو الفاظ دیا ہے, اور وہ ان لوگوں کے سامنے اب کھڑے ہونے کی جرت کر رہے ہیں, چاہے وہ خلائی مخلوق ہو, چاہے وہ لمیٹڈ کمپنیز ہو, چاہے وہ سو کالڈ مذہبی ہمارے جو جتھے بنے ہوئے ہیں, ان کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور اسی کی سزا میں آج خان صاحب پابند سلاسل ہیں, اور ہر اس ورکر کی, اس عورت مرد بچے کی آواز کو دبایا جا رہا ہے جو لوگ پہلی دفعہ خان صاحب کے ساتھ اس موومنٹ کا. آپ کو پتا ہماری مڈل کلاس, ہائی مڈل کلاس ہمارے بالکل ہمارے جمہوری سسٹم سے اور ووٹنگ سسٹم سے ہمیشہ دور ہوتے تھے. ہمارا ٹرن اوور کبھی بھی 30-37% سے زیادہ نہیں تھا. پہلی دفعہ خان صاحب نے جلسوں میں ان لوگوں کو لے کے جو اس ملک کو ترقی میں حصہ ڈالیں گے, جو پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے, جو ہماری پڑھی لکھی خواتین ہے, جو ہماری جو آبادی کا میجورٹی ہے, جو قوم بناتی ہے. آپ کو پتا ہے میرا خیال, مجھے آپ کو بھول گئے کن کا فکر ہے کہ مجھے آپ پڑھی لکھی ماں دو, میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دوں گا. خان صاحب نے ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس پولیٹیکل سسٹم میں لانے کی کوشش کی, اور آپ نے دیکھا ان کے جلسے جلوس میں وہ لوگ آئے جو پہلی دفعہ اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے تھے, کیونکہ لوگ اکتا چکے تھے, لوگ تنگ آ چکے تھے. لوگوں کو پتا تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں, ہم شاید ان کے ہماری آواز, ہماری سوچ کو لوگ یہ ریپرزینٹ نہیں کرتے, اور لوگ ڈس ایسوسیٹ ہو چکے تھے. ہماری پڑھا لکھا, ہمارا نوجوان, ہمارا جو لکھنے والا بندہ ہے, جو ہمارے سوچ, جو لوگ معاشرے میں اگزامپل بنتے ہیں یا معاشرے میں کسی خاص طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ اس سسٹم سے ڈس ایسوسیٹ ہو گئے. اس سسٹم میں قبضہ مافیا, رساگیر اور بینیفیشری اور جو سسٹم کو مینج کرنے والے لوگ تھے وہ حاوی ہو گئے تھے. اور اب وہی سسٹم جو ہے, وہی 40-50 سال کا جو ایک مافیا ہے, وہ ریزسٹ کر رہا ہے ان تمام لوگوں پہ جو نئی سوچ کے ساتھ آئے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں 8 فروری کو لوگ یہ ثابت کریں گے کہ ہم نے جو خان صاحب نے ہمیں سکھایا ہے, جو خان صاحب نے بتایا ہے, اس کا وہ دن ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک قسم کی ڈیفائننگ ڈے ہے, وہ آزادی کا دن ہے ان تمام فورسز کے خلاف جنہوں نے اس پاکستان کو, اس کے وسائل پہ قبضہ کیا ہے, اور جنہوں نے ہمیشہ ان ڈیموکریٹک قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستانی عوام پہ حکومت کرنے کی کوشش کی. اچھا رانا صاحب, یہ فرمائیے کہ ہر دور میں دیکھا گیا کہ اگر تحریک انصاف نے کوئی اچھا پروجیکٹ شروع کیا نا, تو جب مسلم نواز کی حکومت آئے گی سب سے پہلے اس کو ختم کرے گی. اگر پیپل پارٹی نے کیا اچھا کام, کوئی نہ کوئی اس کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس کو روکا جائے گا.
تاکہ ان کا نام نہ بنے. پرویز لائی صاحب نے 112 ریسکیو شروع کی تھی, انہوں نے کوشش کی ان کو بند کرنے کی. انہوں نے اسکول شروع کیے تھے, وہ بھی انہوں نے بند کیے. ہر دور میں یہ کیا گیا. اس دور میں میں نے جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی. ویڈیو کے اوپر مریم نواز صاحب یہ فرما رہی تھیں کہ یہ کریڈٹ لیتے پھر رہے ہیں خان صاحب, ہیلتھ کارڈ کا یہ بند کر دو. تو ہیلتھ کارڈ بند کیا. حالانکہ ہیلتھ کارڈ کا بہت زیادہ فائدہ غریب لوگوں کو بات ہے. پہلی بار غریب لوگ ہی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا کارڈ دکھا کے علاج کرواتا تھا. بہت سارے دوست میری بھی ملاقات ہوئی جنہوں نے بتایا کہ جی اب ہمیں یہ ہیلتھ کارڈ ملا تو بڑا فائدہ ہمیں, تو ہیلتھ کارڈ بند کر دیا. یہ سیاسی جو جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ میرا ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد فیل ہوتا ہے کہ ان کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے, عوام کا نہیں سوچتے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ خالد بھائی, آپ نے اپنے سوال میں آپ کا جواب ہی ہے. میں نے پہلے بولا کہ ہم نے یہاں پہ سیاستدان نہیں پیدا کی, یہاں پہ تاجر پیدا کیے ہیں ہم نے, جو کاروبار مملکت کو وہ اپنے ایک گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اپنے خاندان کو اور اپنے دوستوں کو ہم اسٹیبلش کرنے کے لیے حکومت میں ہم نے اس ملک کے وسائل کو کھانا ہے. میں نے پہلے بولا کہ خان صاحب نے پہلی دفعہ ہیومن ریسورس جو ہے نا, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انہوں نے انویسٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جبکہ ہمارے آنے والے لوگوں نے صرف ایسے منصوبے لگائے ہیں جن میں ان کو کمیشن ملے اور جو صرف سڑک پہ نظر آئے. اب مجھے کئی کوٹ ہوا یہ بات کہ جب شہباز شریف صاحب ایک میٹنگ میں موجود تھے تو یہ ابھی جو اورنج ٹرین ہے اس کے پیرلر تھا کہ اگر جتنے ارب ڈالر اس پہ لگا رہے ہیں, اس سے پورے لاہور ڈویژن کے سیوریج اور پانی, جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں, مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, ہمارا سیوریج اور واٹر جو ہے ہمارا پینے کا پانی مکس ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اتنے ارب روپیہ زمین میں دبا دوں. اس کا مطلب تھا کہ وہ نظر نہیں آئے گا لوگوں کو. حالانکہ آنے والے 50 سال میں ہمارے بچوں کے لیے, ہماری ہیلتھ کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے بیسک نیڈ. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ لیڈر جس طرح خان صاحب نے اپنی ذات سے اٹھ کے, خان صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کیا, آپ کے سامنے انہوں نے 2 سال سے پورا زور لگا رہی ہے. خان صاحب پہ ایک توشہ خانہ ڈالا ہے جو کہ مذاق ہے. قانون ایک چیز کی اجازت دیتا ہے, اس پہ خان صاحب پہ ڈال دیے. خان صاحب تو صبح اس کی آواز پہ وہ ایک میراتھن, ایک ٹیلی تھون کرتا ہے, خان صاحب 2-4 ارب روپیہ ایک آدھے گھنٹے میں اکٹھے کر لیتے ہیں. خان صاحب ایک پیدائشی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جوانی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دنیا کا ہیرو بنایا. اس کی مثال ہے اربوں روپے سے اسٹیٹ آف دی آرٹ کی جو پروجیکٹ چل رہا ہے شوکت خانم. اور اب خان صاحب کے صحت کارڈ میں سب پوری دنیا میں ایک یونیک کنسیپٹ تھا. ایون امریکہ جیسے ملک میں بھی آپ کو پتا آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, اور میرا خیال ہمارے جیسے ترقی یافتہ ملک میں وہ ایک بہت بڑی نعمت تھی. اور ویری انفارچونیٹ آپ والی بات کہ ہم اپنی ذات سے اٹھ کے نہیں سوچتے, ہم صرف ان پروجیکٹس کو لے کے آتے ہیں جہاں پہ ہمیں کمیشن ملے گا, چاہے وہ بعد میں سفید ہاتھی بن جائیں جس طرح اورنج ٹرین اور میٹرو. آج ہم وہاں دنیا کے جس میں ہم سبسڈی دے رہے ہیں, ہمارا وہ خسارے میں جا رہی ہے, اور گورنمنٹ جس کا پہلے وسائل نہیں ہے وہ اپنے وسائل ڈال کے تو اس کو چلا رہی. تو جب تک آپ اپنے کمیشن کے چکر میں رہیں گے, جب تک آپ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ پروجیکٹ لے کے آئیں جو دکھاوا ہے, یہ سیمنٹ سریا ہمیں آگے لے کے نہیں جائے گا. ایجوکیشن, ہیومن ریسورس پہ انویسٹ کرنا اور کریکٹر جو ہے بلڈنگ کرنا, اس سے معاشرے ترقی کرتے ہیں. آپ کو پتا کہ ہم نے ہمارے ادارے, پولیس دیکھ لیں آپ ٹیچرز دیکھ لیں, آپ ہاسپٹلس کی حالت دیکھ لیں, آپ جوڈیشری دیکھ لیں, یو نیم اٹ, تمام ادارے جو ہیں وہ زوال اور تباہی کا شکار ہیں. صرف مسئلہ یہ کہ ہم پہ وہ حکمران مسلط کیے گئے جو نالائق تھے, جو صرف اپنے ماسٹرز کو سرو کرنے اور اپنے ذاتی مفاد کو پروٹیکٹ کرنے آئے تھے, اور آج ملک ہمارا ڈیفالٹ کے پاس پہنچا. مجھے ایک سوال کسی بزرگ نے کیا, اس طرح کہ میں اکثر ہی فنکشن میں جاتا ہوں مساجد میں, اور فنکشن میں ملاقات ہوتی لوگوں سے. مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ جی 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد جس طرح تحریک انصاف کو کلش کر دیا گیا, انہوں نے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ کروایا گیا ہے, اور انہوں کا خیال تھا کہ مسلم نواز کی شرارت ہے کہ انہوں نے کروایا. انہوں نے یہ کروا کے تو ایک قسم کا اداروں کو اور ان کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ, ایک تو پہلے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, جن لوگوں نے بھی کیا ان کو سزا ملنی چاہیے, اس کی کوئی دور رائے نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس میں کروایا گیا, آپ سمجھتے ہیں, یا سمجھتے کہ جو لوگ تھے, دیکھیں چند ایک لوگوں نے کیا, اس کے بعد کریک ڈاؤن پورے پنجاب میں ہوا, اور کس طرح لوگوں کو جو ہے 10,000 سے زیادہ لوگوں کو اٹھا لیا گیا,
اور ان میں جو لوگ تو قصوروار ہیں ان کو تو سزا دیں، وہ تو سزا بنتی. جو خواتین اور بچے جن کا قصور نہیں ہے ان کو تو چھوڑنا چاہیے. اس حوالے سے باقاعدہ کوئی ہائی لیول کا سپریم کورٹ کے ججز کے مل کے کوئی کمیشن بنائیں، کوئی جو لوگوں کو انصاف ملے. اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوا. آپ کیا سمجھتے کیا 9 مئی کا واقعہ، ایک خان صاحب کی گرفتاری، سب سے پہلے خان صاحب کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اٹیک ہوا، مرڈر اٹیک ہوا جب گولیاں چلی، پھر وہ جس طرح وہ بچے گولیاں ٹانگ پہ لگیں، اس کے بعد مرڈر اٹیک کے بعد پھر ان کو جو گرفتاری کا جو سٹائل تھا وہ لگتا تھا کہ لوگوں کو اشتعال آئے گا، لوگوں کو لوگ باہر نکلیں گے. پھر جو کراؤڈ لبرٹی سے آیا اس میں باتیں جو سنی جا رہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ کہہ رہے تھے آپ ادھر کو چلیں، اور میں بھی کوئی سیاسی جماعت کے لوگ ہوں یا کوئی اور ہوں. تو ایک ماحول ایک جگہ ہوا تو پورے یعنی کہ پاکستان میں جو کریک ڈاؤن ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس طرح واقعہ پیش آ گیا ہے؟ دیکھیں خالد بھائی، سب سے پہلی بات ہے بالکل ادارے ہمارے، فوج ہماری ہے، بالکل ہمارے پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے، اور ہم لوگوں نے فوج سے ہمیشہ بڑا پیار کیا ہے، اور بالکل قابل مذمت ہے اگر ہمارے وہاں پہ شہداء کی یادگاروں کو کسی نے توڑا ہے، اگر وہ ہمارے جو انسٹالیشن آرمی کی ان کو جلایا گیا ہے. لیکن ہمیشہ ہر چیز کا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اگر آپ واقعات کو دیکھیں گے، جس طرح خان صاحب کی گورنمنٹ کو نکالا گیا، جس طرح رات کو وہ پریزنز وینز آئیں اور پھر لوگوں نے ریئیکٹ کیا، لوگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد جس طرح خان صاحب پہ گولیاں برسائی گئیں، اور جس طرح واقعی آپ کی بات ہے، جس طرح ایک پرائم منسٹر ہے جو پوری دنیا میں مسلم امہ کا ایک مقبول لیڈر ہے، جس نے UN میں کھڑے ہوئے اس کی تاریخ میں اس کی تقریر کو میرا خیال لوگ یاد کرتے رہیں گے، جس طرح اس کو ہیوملیٹ کیا گیا. اس کے پس پردہ لگتا ہے کچھ قوتیں تھیں جو یہ چاہتی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اشتعال میں آئیں اور اس خان صاحب، حالانکہ خان صاحب نے ہمیشہ فوج کی بات کی کہ فوج میری ہے، فوج ہماری ہے، اور ہم نے اس فوج کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ہمیشہ خان صاحب نے فوج کے وہ ڈیفینڈ کیا ہے ہر محاذ پہ. خان صاحب نے کبھی بھی نواز شریف کی طرح اور دوسرے لوگوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے، اور ہم نے کبھی بھی جا کے دیار غیر میں ہم نے اپنی فوج کے بارے میں، اپنے ISA کے بارے میں کبھی بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی. خان صاحب نے تو ہمیشہ کہا کہ فوج ہماری ہے، ہم نے اپنی ایجنسیز کو ہمیشہ پروٹیکٹ کیا. لیکن لنڈن پلان کو اگر آپ صحافی ہیں اور آپ کے پاس بہت ساری نیوز ہوں گی، لنڈن پلان کا یہ بھی حصہ تھا کہ خان صاحب گرفتار ہوں گے، اور کس طرح ایک اخلاقی جواز پیدا کیا گیا. میں 9 مئی کو میں سمجھتا ہوں ہمارے کارکن مشتد تھے، لیکن آپ یاسمین راشد سے لے کے آپ تمام لوگوں کو دیکھیں کہ لوگوں کو روکا جا رہا ہے. وہاں پہ اگر آپ GPO سے آگے کراس کریں فورٹریس سے، تو وہاں پہ تو ایک پرندہ پر نہیں مارتا، وہاں پہ 10 چوکیاں بنی ہیں. آپ کو پتا ہے انٹیلیجنس ہے، اگر موب گھنٹہ 2 گھنٹے روڈوں پہ رہا ہے تو پولیس اس دن کہاں پہ تھی؟ اس دن آج تو ایک PTA کا جھنڈا نکالنے پہ آپ اس کو دھر لیتے ہیں، اس دن اگر سینکڑوں لوگ تھے روڈز پہ تو پولیس کہاں پہ تھی؟ پھر اپنی ملٹری انٹیلیجنس کہاں پہ تھی؟ وہاں پہ اگر آپ کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کے باہر، میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، آپ 1 سیکنڈ کے لیے ایک گاڑی ضائع کھڑی کرے تو مختلف جگہ سے لوگ آپ کو آگے سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں یہاں پہ کھڑے، آپ کی گاڑی چیک ہوتی ہے. تو موب بھی آیا اور اس نے اس کو جلا بھی دیا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اگر یہ سارا کچھ ہوا تو پھر کیا تقاضا ہے کسی واقعے کو فیئر اینڈ فری ٹرائل کیا جائے، اس کی اوپن کورٹ ہیئرنگ ہو، ایک معتبر جو ججز حضرات ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنایا جائے جو پروب کرے کہ یہ کہاں سے انیشیٹ ہوا. وہاں پہ جیو فینسنگ کی جائے. جیو فینسنگ میں ہم نے وہ لوگ پکڑے جو اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی دودھ دہی لینے بھی اس سڑک سے گزرا تو ہم نے ڈال دیا کہ یہ شر پسند تھا. تو جن لوگوں نے کیا اس کو بالکل سزا دی جائے. لیکن کیا عورتیں، جو یاسمین راشد تو چیخ کے اس کی ویڈیوز موجود ہو، کہہ رہی کہ آپ لوگوں نے اندر نہیں جانا. ہماری بہت ساری خواتین بہنیں بیٹیاں جو اپنے گھروں میں تھی، تو ان لوگوں کو آپ نے ڈال دیا. یہ ایک پلان کا حصہ تھا، چاہے وہ کیونکہ اس وقت وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے، گورنمنٹ نواز شریف کی تھی، ان کی PDM کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں پرووک کیا لوگوں کو، اور لوگ ایسے اس میں شر پسند عناصر ضرور موجود تھے جنہوں نے اس حد تک لے گی. ورنہ خان صاحب کا ووٹر اور خان صاحب نے کبھی بھی اداروں کے خلاف بات نہیں کی. اور آخر میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ PTI نے کچھ ایسا عمل کیا تو PTI کو لوگوں کو فیکٹس اینڈ فگر کو سامنے لایا جائے، ان کو پروب کیا جائے، ان کو اوپن ٹرائل کیا جائے، تاکہ قوم کو بھی پتا چلے کہ کون جو ہے وہ محب وطن ہے اور کون محب وطن نہیں. لیکن ہم نے جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع کیے ہیں پچھلے 50 سال سے، کہ جو منظور نظر ہوتا ہے
وہ جناب آپ اس کو محب وطن بناتے ہیں, اور جو آپ کی لائن اور آپ کی پالیسی کے اگینسٹ آتا ہے آپ اس کو ایگزائل میں بھی ڈالتے ہیں, آپ اس کو سزائے موت بھی اناؤنس کرتے ہیں, آپ اس کو عمر قید بھی دیتے ہیں. تو جب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اور ان لوگوں کو جو ملک کے صاحب اقتدار لوگ, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ مذاق کب تک چلے گا, ہم کب تک اس ملک کو ایک بیکاری ملک بنا کے رکھیں گے, کب تک ہم لوگوں کو سڑکوں پہ مرتا چھوڑیں گے, کب تک ہم اپنے بیسک رائٹس کے لیے ہماری مائیں بہنیں ان کی عزتیں جو ہیں وہ دو پہ لگی رہیں گی, کب تک ہم ایک کرپٹ سسٹم کو لے کے چلتے رہیں گے. ابھی آپ جوڈیشری کا حال دیکھیں, میرا خیال 150 نمبر پہ, اور یہ دو ابھی توشہ خانہ کا اور جو ابھی 2 فیصلے ہوئے, میرا خیال شاید دنیا میں سب سے نیچی ریٹنگ میں ہماری جوڈیشری ہو. کیوں؟ کمپرومائز. اگر آپ ایک آئین میں دیے گئے مروجہ اصول اور جو ہمارے لاء میں موجود ہے, اگر آپ اس کو نہیں فالو کریں گے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پوری دنیا نوٹ کری. پاکستان میں کوئی آنے کو تیار نہیں. ابھی آپ کل کا واقعہ دیکھیں کہ ہم نے کیسا نظام, کیسے ادارے بنائے. جو ایک وہ اٹالین جو ایک ٹورسٹ جو تھی وہ صادقہ آباد میں, انہوں نے کیسا اس کے ساتھ سلوک کیا ہے. یہاں پہ ہم رہتے ہیں, یہاں پہ ہمیں, حالانکہ ہم یہاں پہ اوورسیز ہیں, ہمیں یہاں پہ پورا ایک سٹیزن ہونے کا رائٹ دیا جاتا ہے. ہماری جان, مال, اولاد, کاروبار کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, اور اسپیشلی وزٹر کو زیادہ, کیونکہ آپ کسی ایک ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ مینج تھا, یہ فیبریکیٹڈ تھا, اور اگر یہ فیبریکیٹڈ نہ ہوتا تو اس کا بڑا فیئر ٹرائل کیا جاتا, اور اس کو بڑا اوپنلی لوگوں کو دکھایا جاتا. 2-1.5 سال ہو گئے کہ یہ کیا. اور خان صاحب نے تو جب باہر نکلے, عمران خان تو اندر تھا, عمران خان تو پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا, خان صاحب نے باہر نکل کے یہی کہا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سامنے لایا جائے, اور لوگ جو اس میں ملوث نہیں ہیں, اس واقعے کے نام پہ پی ٹی آئی کو سنپ کیا گیا, ہمارے ڈیموکریٹک رائٹ کو جو ہے ختم کیا گیا, اور اس کی آڑ میں ہزاروں سیاسی قیدی بنائے گئے, اور لوگوں پہ ظلم اور جبر کی ایک تاریخ رقم کی گئی. اور ابھی تو میڈیا کنٹرول ہے معذرت کے ساتھ. تو جب یہ وقت گزرے گا تو تاریخ بتائے گی کہ یہ دور ایک سیاہ ترین دور میں کا یاد رکھا جائے گا, چاہے وہ کوئی بھی بندہ جو اس سسٹم کا بینیفیشری اس وقت تھا, وہ تاریخ میں ایک اچھے الفاظ میں اپنے آپ کو اس کو یاد نہیں کیا جائے. صاحب فرمائیے گا کہ جس طرح ہم نے ساری سچویشن جو بھی پاکستان میں چل رہی ہے, اس سارے سینیریو کو جب ہم دیکھتے ہیں, اوورسیز پاکستانی ہمیشہ ہی پاکستان سے ایک, میں سمجھتا ہوں پاکستان سے زیادہ پیار ان کے اندر ہے, چونکہ اپنا جب وطن چھوڑ کے آتے ہیں نا, تو میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو بیچارے یہاں پر پاس پیسے بھی نہیں ہیں, کریڈٹ کارڈ سے وہ لون لے کے پاکستان پیسے بھیجتے ہیں, وہ خود تکلیف میں بھی ہوتے ہیں, اپنی تکلیف بھی نہیں بتائیں گے کہ میں یہ تکلیف میں ہوں, جو مانگ لیں گے پیسے, ٹریکٹر لینا ہے, کچھ لینا ہے, دکان لینی, شادی کرنی, وہ پیسے بھیجیں گے. اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو ہمیشہ ہی ظلم ہوتا ہے, ان کی پراپرٹیوں کے اوپر قبضے ہو گئے, بہت سارے جو ہے حالات خراب رہے ہیں. اور خاص کر خان صاحب نے آ کے ایک اچھی کوشش کی تھی, ایک بنایا تھا پورٹل, پرائم منسٹر پورٹل, اس کے بڑا اچھا اس کا رسپانس تھا, اسی پاکستانی کمیشن کا بھی اچھا رسپانس تھا. بہت سارے جو مسائل ہے وہ حل کرنے کی خان صاحب نے کوشش کی. ایک ایئرپورٹ کے اوپر بھی ایک عزت افزائی ہونی شروع ہو گئی تھی, جس طرح کہ ہم اندر پہنچتے تھے تو وہاں پر جو رویہ تھا ایف آئی اے حکام کا, وہ بھی ایک تھوڑا سا ویرڈ تھا. اب کیا سمجھتے بھی, اب اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا کہ ان کو انصاف مل سکے؟ سب سے پہلی بات خالد بھائی, جس قسم کے حالات ہم ٹی وی پہ اور میڈیا میں بھی کوٹ ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں, اور جس قسم کی اطلاعات ہمارے فیملیز ہیں, ہمارے دوست احباب ہمارے وہاں پہ لوگ ہیں, جس قسم کے پاکستان میں حالات ہیں, تو کوئی اوورسیز جو ہے وہ باقاعدہ مایوس ہے. جی, انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. میں یہاں پہ آپ کو پتا ہے میں الیکٹڈ جنرل سیکرٹری ہوں, اور میں ایک بہت بڑی تعداد میں ووٹ لے کے لوگوں کے آیا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز جو ہے وہ پاکستان میں رہنے, اس کو اپنے ملک کی قدر زیادہ ہے. وہ اپنی مٹی سے, اپنے دوستوں سے, اپنے عزیز و اقارب سے دور بیٹھا ہوتا ہے, اس کو پاکستان کی یاد بھی آتی ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے ملک کی عزت ہوگی, میرا ملک ترقی کرے گا, تو میری عزت ہوگی. اس لیے ہم زیادہ کانشیس ہیں. ہمیشہ ہم پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں, کوئی بھی حالات ہو, ہم چاہے وہ فلڈ آ جائے, کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو, کوئی بھی آسمانی آفات ہو, تو ہمیشہ اوورسیز بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. لیکن ویری انفارچونیٹ ہے کہ اوورسیز کو ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے, ان کے لیے کوئی بھی سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اور میں نے پہلے بولا کہ جو ہمارے حکمران رہے ہیں, خان صاحب سے پہلے جو پچھلے 40 سال 2 پارٹیوں,
उनका कभी भी एम ही नहीं रहा कि उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की करनी है। हालांकि पाकिस्तान की अगर लाइफ लाइन है पाकिस्तानी इकोनॉमी की तो ओवरसीज की रेमिटेंस है। पूरी दुनिया को पता है कि आज अगर हम बिलियंस ऑफ डॉलर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनत अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों से अपनी फैमिली से दूर रह अगर वो बंद कर दें तो पाकिस्तान सुबह कोलैप्स कर जाएगा। हमें तो अभी वोट का राइट अभी खान साहब ने एस्टेब्लिश किया था, इन्होंने वोट का राइट वापस ले लिया। इन्होंने जनाब हमें एक समझ लें कि हमें सेकंड सिटीजन बना दिया पाकिस्तान में कि जी आप हमसे हजारों पाउंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स और पाउंड हम भेजते हैं तो हम वोट का राइट नहीं रखते। हालांकि हम आईडी भी रखते हैं, हम उस मुल्क के शहरी हैं, हमारी वहां की बस है। बाकी आपने कहा एयरपोर्ट पे जब इमरान खान साहब है वो खान साहब वाल लीडर जिन्होंने हमेशा ओवरसीज की बात की। आप उनकी कोई स्पीच उठा कर देख लें, उनकी कोई मीटिंग देख लें, हमेशा उन्होंने ओवरसीज को एम्पावर करने की कोशिश की है। उनके सिस्टम दौर में बड़े अब्बैसी में हमारे आपको पता है बहुत सारी चीजें जब ऑनलाइन हुई हैं, बहुत सारे पोर्टल में लोगों की को कब्जे के बड़े प्रॉब्लम से, लोगों की माल जायदाद के बड़े प्रॉब्लम से, और मेरा ख्याल जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल था उसमें ओवरसीज भी बहुत सारे मसाइल का हल हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमेशा नेगेटिविटी को आगे लेके आया जाता है। हमेशा वो कूफते उन्हें खान साहब को उन पॉजिटिव इकदाम को हमेशा पसे पुष्प पे डाल के उन चीज़ों को हाईलाइट किया है जो कि बड़ा पुराना एक गंद जो चला आ रहा था, जो एक बड़ा मैनेज सिस्टम और करप्ट सिस्टम था जिसको ज़ाहिर वो खान साहब के दौर में मौजूद था और वो माफिया मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि इमरान खान वाहिद होगा, और आप जानते हैं आप ओवरसीज में बैठे हैं, सारा दिन आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। यूके की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 90% लोग खान साहब के साथ हैं, खान साहब की उस सोच के साथ है, और वो इज्जत जो खान साहब ने हमेशा ओवरसीज का नाम लेके, जब आपका जो लीड कर रहा है आपकी कंट्री को, जो आपका लीडर जब वो आपकी बात करेगा, जब आप वो सऊदी अरब के जब वली है तशरीफ लाए पाकिस्तान में, तो आपने खान साहब को पहले प्राइम मिनिस्टर जिसने खड़े होकर मजदूर की बात की, उन्होंने उन प्रिजनर की बात की थी जो सऊदी अरब में छोटे छोटे मुकदमा में थे, और मेरा उस वक्त सर फख्र से बुलंद हुआ था कि कोई हमें रिप्रेजेंट करने वाला बंदा भी है। वरना वहाँ पे हमारे जो पहले हुक्मरान थे उन्होंने जाती ताल्लुकात पैदा किए, जाती स्टील मिलें लगाई हैं, जाती बेनिफिट्स लिए हैं, अपनी फैमिली, अपने इक़्तिदार और अपनी हवस को पूरा करने के लिए उन्होंने रिलेशन बिल्डिंग की। उन्होंने कभी भी कौम मुल्क की तरक्की के लिए उन लोगों से नहीं। खान साहब ने अफरादी कुव्वत की बात की, उन्होंने कहा ह्यूमन रिसोर्स आप हमारा लें तो ताकि मुल्क तरक्की है उसमें रेमिटेंस आए। तो मैं उस दिन बीइंग ओवरसीज प्राउड था कि जब मेरा प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर बात कर रहा है उन गरीब ओवरसीज की जो सऊदीया में या मिडल ईस्ट में मुश्किल का शिकार थे। तो जब आपका लीडर आपके लिए बात करेगा तो आपको एयरपोर्ट पे भी इज्जत मिलेगी, आपको सोसाइटी में भी इज्जत मिलेगी। वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमने बिल्कुल बौने सियासी बौने पैदा किए सिस्टम ने। मैं सवाल करता हूं कि खान साहब के मुकाबले में तमाम लीडरशिप को बिठा लें, जो भी मौजूदा लीडरशिप है, कोई भी खान साहब जैसा विजन, खान साहब जैसी सोच का मालिक नहीं। क्यों? कि उन्होंने अपने आप से, उनका काम एक अपनी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करना, अपने इक़्तिदार को दुआम देना और अपने इर्द गिर्द जो उनके मंजूर नजर है, जो उस सिस्टम में बेनिफिशरी है, उनको सपोर्ट करते हैं, वहां पे बैठने के लिए वो सिर्फ उनके लिए आते। वो हमारे गरीब अवाम या पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी इदारों को बेहतर बनाने के लिए नहीं आते। और मैं इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अब हमारी आवाम को ये सोच आ चुकी है, चाहे हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, चाहे वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने हक के लिए खड़े हैं। आप 2 साल 1.5 साल से जिस किस्म की फाशिज्म को हमने फेस किया, जिस किस्म की गैर जमहूरी कुव्वतों ने जिस तरह हमारे राइट्स पे वहां पे शब खून मारा है, और अब वहां पे जो सो कॉल्ड ये डेमोक्रेटिक पार्टी जिनको आपने प्राइवेट लिमिटेड का, इन्होंने जिस तरह मिलके पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला खान की वो दी हुई सोच खड़ी, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह वही नौजवान, वही बच्चा जो आज खान का झंडा लेके फिर रहा है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की के अमल में शामिल होगा। साहब, एक वक्त था जब जिस पीटीवी होता था, वो पीटीवी कंट्रोल था विषय, और जो खबर दी जाती थी वही खबर चलती थी। फिर जनरल मुशर्रफ साहब ने मेहरबानी की तो यहाँ प्राइवेट चैनल खोल दिए। अब प्राइवेट चैनल आने के बाद उनको कंट्रोल कर लिया गया। अब डिजिटल मीडिया आ गया। अब मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, हर किसी के हाथ में एक फ़ोन है। आप देखेंगे छोटा सा वाक़या आता है, 1 मिनट लगता है पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हो जाती है। ये जितने सियासतदान भी है ना, वो भी परेशान है, क्योंकि अब जब कहीं आते हैं वोटिंग लेने मांगने के लिए आते हैं, कंपेन के लिए आते हैं, उनको हमेशा वो लोग उनका पीछा करते हैं। और साथ एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि इमरान खान साहब के अंदर जो एबिलिटी है ना तकरीर करने की, यानी कि जितने BBC के अंदर, स्काई के अंदर, मुख्तलिफ TV चैनल्स के अंदर बैठकर जिस तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, वो ओवरसीज पाकिस्तान, इसके ऊपर बड़ा फख्र
محسوس کرتے ہیں. جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے جو جس طرح تقریر کی, اس کے علاوہ اور ہمارے جو جتنے اور سیاستدان ان میں کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا جو اس طرح بے باکی سے مل سکے جا کے. جس طرح امریکن پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی, پہلے بھی لوگ جاتے رہے, پرچی ہاتھ میں پکڑ کے گئے ہیں یا وہاں سوچ پڑی ہے کیا بات کریں. تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ اب آج تک بھٹو کو بھی رو رہے ہیں کہ جی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی, وہ بھٹو بڑے عظیم لیڈر تھے, انہوں نے اقوام متحدہ میں یہ کیا. آج خان صاحب کے پاس وقت ہے کہ کچھ کر سکیں. اب جس طرح 10 سال کی قید, پھر 14 سال کی قید, اب اگر ان کو موقع نہ دیا گیا پھر ایسا لیڈر کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بالکل میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ خان صاحب کے مقابلے میں سب سیاسی بون ہیں, کیونکہ یہ اپنے ذات سے اٹھ کے نہیں سوچتے. خان صاحب شروع دیکھ رہے انہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ دیا, اس کے بعد خان صاحب نے اس ورلڈ کپ کی کمائی کو اور اس فیم کو کنورٹ کیا ہے ایک رفاہی ادارہ بنا دے. اس نے اپنے پاکستانی عوام کا, ان غریب لوگوں کا سوچا جو شاید بیسک علاج سے بھی محروم تھے, اور آج وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز ہیں اور پوری پاکستان میں اس کا تیسرا شاید چوتھا جنہوں نے بن رہا, اور دنیا اس کو دیکھتی ہے, وہ ایک پریزنٹیبل چیز ہے کہ اتنا مہنگا علاج خان صاحب کر رہے ہیں. اس کے بعد خان صاحب نے نمل یونیورسٹی بنائی تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں, تاکہ قوم ایجوکیٹ ہو. اس کے بعد خان صاحب نے القادر یونیورسٹی بنائی تاکہ لوگ دین کے ساتھ دنیا کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کریں, اسکالرس پیدا ہوں. اس کے بعد خان صاحب نے ہمیشہ چاہے وہ کشمیر ہو چاہے فلسطین ہو اس کا مقدمہ لڑا ہے یو این او پلیٹ فارم پہ, جہاں پہ لوگوں نے سودے کیے ہیں, جہاں پہ لوگوں نے انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے ذاتی تعلقات اسٹیبلش کی, جہاں پہ ساڑیوں کے تحفے پہ ذاتی شادی اور بیاہوں میں بلایا گیا, ذاتی تعلقات ذاتی بزنس اسٹیبلش کیے. وہاں پہ خان صاحب نے کھڑے ہو کے ہمیشہ پاکستان کی بات کی. ہمیشہ خان صاحب نے, آپ جب بھی خان صاحب امریکہ گئے ہیں چاہے یو این او گئے ہیں, خان نے وہاں پہ ثابت کیا کہ وہ ایک غیرت مند قوم کا ایک غیرت مند لیڈر ہے. اس نے ہمیشہ ان کی آنکھوں میں, اور اسی کے ساتھ دی جا رہی. خان صاحب آج اگر پابند سلاسل ہیں تو اسی وجہ سے. لیکن ایک بات ہے کہ ابھی آپ نے پرویز مشرف ضرور ان ڈیموکریٹک حکمران تھا اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن شاید ایک اچھا کام جو اس کے کریڈٹ پہ کہ اس نے ہمیں آزادی دی, ڈیجیٹل میڈیا آزاد کر دیا, میڈیا لے کے آیا, اور جو بعد میں اس کے گھر بھی پڑا ویسے تو اسی میڈیا کے ہاتھوں وہ ہوا, کیونکہ وہ میڈیا پھر کہیں سے کنٹرول اور مینج ہوا. لیکن اب ہر چلتا پھرتا بندہ صافی, کیونکہ میں نے بولا کہ اب خان صاحب آپ 5 سال کے بچے کو بھی سوال کریں نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کون چور ہے, کیوں, کس نے اس ملک, ہمیں تو آج تک پتہ ہی تھا. پی ٹی وی دور سے لے کے آج تک ہمیں تو جو دکھایا جاتا تھا, جو اخبار کی لیڈ ہوتی تو ہم اسی کو سچ سمجھتے تھے. خان صاحب اور اس میڈیا نے آ کے لوگوں کو ایکسپوز کر دی ہے. آج وہ تمام ادارے جو مقدس گائے بنی ہوئی تھی آج وہ لوگوں کے سامنے ان کا کردار, اور اسی ایکسپوز کرنے کو, اسی شعور دینے کو, اسی سوچ کی سراج عمران خان اور اس کے ورکرز بھگت رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اللہ کے خان مسلم امہ کا لیڈر ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سلامتی رکھے, وہ بھرپور طریقے سے ملک کی نمائندگی کرے گا, اور ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا جنہوں نے آپ کی اور میرے پیسے پہ انہوں نے اپنی ذاتی بادشاہ اور سلطنت ختم کھڑی کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت حساب لے گا. اور میں سمجھتا ہوں وقت ان قریب ہے. اب لوگوں کا جو ہے برداشت کا لیول جو ہے وہ اس حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے کہ کسی بھی بڑے سانے اور کسی بھی انقلاب کی طرف عوام جا رہی ہے. اگر آپ نے خان صاحب نے اگر وہ غلطی کی ہے تو آپ اس کو فیئر اینڈ فری ٹرائل تو دیں. آپ نے تو ایک بندے سے انسانی بنیادی حق لے لیا جو ہمارا آئین کا حق, تمام آرٹیکلز جو ہے وہ انسانی جو بیسک آپ کا ہیومن رائٹ ہے اس پہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ خالد بھائی ہم آپٹومسٹک ہیں. بینگ اوورسیز پاکستان سمجھتے ہیں پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. ان کو ایک اچھا لیڈر چاہیے جیسا خان صاحب والا ہے, جو کہ اپنی ذاتی دولت, اپنے ذاتی گین کی بجائے قوم کا سوچے. جس دن لیڈرز نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم نے اس قوم اور عوام کا سوچنا ہے تو یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ جس میں جتنا پوٹینشیل ہے یہ بہت جلد ایک ترقی یافتہ ملک میں ہوگا. لیکن اس کے لیے میری اپیل ہے تمام ان ووٹرز سے, چاہے آپ کی کوئی بھی پارٹی ہے لیکن آپ اپنے ووٹ کا اظہار کریں. میجورٹی ووٹ میں وہ لوگ لے کے ہیں جو عوامی ووٹ سے ہیں, وہ لوگ نہیں جو کہیں سے مینج کیے گئے اور رگڈ الیکشن اور رگڈ ووٹنگ ذریعے ہیں. آپ 8 فروری اس شعور, اس سوچ, اس آواز کے عملی جامہ پہنانے کا دن ہے جس کے لیے عمران خان نے 27 سال سٹرگل کی ہے اور جس کے لیے وہ آج پابند سلاسل بھی ہے. عمران سے محبت اور پاکستان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 8 فروری کو اپنی فری ول کے ساتھ جا کے ہم ووٹ کاسٹ کریں اور پھر اس ووٹ کی عظمت اور اس کی عزت پہ پیرا دیں. اور کوئی بھی اگر اس پہ شب خون مارنے آئے تو ہم نے کھڑے ہونا ہے, ہم نے ثابت کرنا کہ ہم ایک قوم ہے. آپ ترکی کی مثال دیکھ لیں, آپ تو یہ اردوغان کی مثال دے دیں,
वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मैनेज था, बहुत ज़्यादा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में गैर जमहूरी कुव्वतों का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया। आहिस्ता आहिस्ता आवाम खड़ी हुई है, तो आज तुर्की एक तरक्की याफ्ता मुल्क में और मुस्लिम उम्मत पे फख्र करती है। और मेरा ख्याल अनकरीब सून इंशाल्लाह ताला खान साहब इन तमाम को बातल कुव्वतों को शिकस्त दे के इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को लीड करेंगे और हम ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल खान साहब की शान बशान। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा, आपको पता है कि एक IPP एक नई कंपनी बन गई है, तो IPP का जहांगीर 3 का जहाज रेडी है, उसके अंदर पेट्रोल फुल किया गया, डीजल शीजल। अब जैसे ही इलेक्शन होंगे, आज़ाद उम्मीदवार बनेंगे, तो खान साहब की हुकूमत आई तो यही जहांगीर 3 साहब का जहाज इस्तेमाल हुआ था, तो यही जाते थे जहाज मुल्तान से, इधर से उधर से इधर से कितने लोग इकट्ठे कर लिए थे, जुनूबी थादी बन गया था और कोई कुछ हो गया। अब वही जो है जहाज भी अब रेडी है, और अब क्या समझते हैं कि अब जब इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवार आप सीटें 30-50 60 जितनी भी ले जाते हैं, उसके बाद क्या गारंटी है कि आज़ाद उम्मीदवार रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैं आज एक बात चैलेंज करता हूँ, हमारे मीडिया इतना कंट्रोल मीडिया कि एक खास परसेप्शन बना दी कि 2018 का इलेक्शन, मैं समझता हूँ 2018 का इलेक्शन हमारे खिलाफ रिग्ड किया गया था। PTI उस वक्त भी सबसे बड़ी जमात थी, सबसे पॉपुलर जमात थी, और PTI का गोल्डन टिकट था जो लोग उस वक्त लेने के लिए बनी का लगा तवाफ कर रहे थे। और बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार अपनी विल के मुताबिक PTI जिनको टिकट्स नहीं दे सके थे और उन्होंने PTI के कैंडिडेट को हराया था, वो वह जमात है जिसकी तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा ख्याल 100% उनके उम्मीदवार खड़े होते थे, उन्होंने ज्वाइन किया। बाकी जनूबी महाज हमेशा, आपको पता है, जो इलेक्टेबल्स हैं वो हमेशा अपने जाती मुफाद के लिए हर गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। उस वक्त अनफॉर्चुनेट है कि उस वक्त उन्होंने भी खान साहब के इर्द गिर्द लोगों को मैनेज किया और जनूबी महाज का हिस्सा बने, और बस उनका यही मकसद है गवर्नमेंट में आना, पावर एंजॉय करना और अपने इंटरेस्ट को जो है वॉच करना। तो अब अगर आप ये बात करें कि जहांगीर 3 का जहाज तैयार है, एक बात मैं आपको बता दूं, राजा रियाज मेरे शहर और मेरे हल्के से है, वो लोगों के लिए एक जिंदा मिसाल है। जिसने खान साहब को छोड़ा है वो अवाम के दिलों से उतर गया है। अब सबसे बड़ी ताकत है, अगर आज मैं अवाम खान के वोट पे इलेक्शन जीत के आऊंगा और मैं जहांगीर 3 या किसी भी, आप उसका इस्तेहकाम पार्टी कहते हैं, मैं उसको अदम इस्तेहकाम पार्टी कहता हूं, जब आप उसका हिस्सा बनेंगे या किसी पार्टी में भी आपको धकेला जाएगा तो वो उसकी सियासी खुदकशी होगी, वो शायद उसका और उसकी फैमिली का। खान ने एक दफा कहा था कि उन लोगों से रिश्तेदारियां नहीं करेंगे। अब मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हल्कों में जो खान को छोड़ गए, हमारे फैसलाबाद के 1-2 MNA जिन्होंने खान साहब पे कोई इल्जाम लगाए, आज वो अपने हल्के में घुस नहीं सकते। आज वो किसी लोगों के किसी घर किसी जगह बैठ के अपनी बात नहीं कर सकते। लोगों ने उनसे समाजी और ताल्लुकात लोगों ने खत्म कर लिए। क्यों? खान ने साबित किया है कि राइट और रॉन्ग की जो जंग है, अगर आप राइट के साथ खड़े हैं तो आपको अवाम में भी इज्जत मिलेगी। खान साहब तो परस बन चुके हैं, हम लोग पूरे यूके में घूमते हैं, मैं हमेशा फख्र महसूस करता हूँ कि जब मेरे साथ ये टाइटल है मैं खान साहब की पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ तो हमें सैकड़ों हजारों लोग मोहब्बत करते हैं। और खान के साथ तो जो लग गया, अगर वो एम और नजदीक के साथ है तो अल्लाह और अवाम उसको इज्जत देते हैं। और जो खान साहब को छोड़ेगा वो अपने सियासी कैरियर का खात्मा कर लेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि जो बंदा 2-4 लाख वोट या अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट लेके आया होता है, उन्होंने लोगों की हालत देख ली है। इंशाल्लाह ताला लोग अब कोई भी वफादारी चेंज करने से पहले सोचेंगे कि उनका आखिरी इलेक्शन होगा और इस सियासी खुदकशी होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि लोग सियासी खुदकशी करने को तैयार होंगे। जनाब साहब, एक आखिरी क्वेश्चन ये फरमाइएगा कि जितनी सियासी जमातें हैं, हुकूमत बनती है, हमेशा मुस्लिम लीग काफ बनी, फिर MKM बनी, बलूचिस्तान पार्टी बनी, अभी इनकी बा पार्टी बनी, फिर पेशावर में अभी खट्टर साहब की पार्टी बनी। ये कितनी सारी पार्टियां बन जाती हैं। जब भी किसी की हुकूमत जानी होती ना, सबसे पहले MKM हाथ खड़े करती है, MKM के बाद फिर कोई थोड़ा सा किसी और से इशारा आता है, फिर फिर वो हिलजुल शुरू हो जाती है। वो जैसे हिलजुल शुरू होती है तो गवर्नमेंट चली जाती है। ये काफी अर्से से ये सिलसिला जारी है। जिसकी भी हुकूमत आती है, मैं समझता हूँ मुस्लिम नून की हो या PTI की हो, तो हुकूमत चली जाती है। तो हुकूमत फिर पूरे 4 साल 5 साल पूरे नहीं होते। क्या ख्याल है, कोई ऐसी आप कोई हल दें, इसका क्या हल है कि किसी भी जो सियासी जमात हो, खान साहब हो या मुस्लिम नून हो, उनको पूरे 5 साल मिलने चाहिए
اور سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی ہیں، اس ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے. اور یہ جو دوسرے چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، ابھی بھی میں ایک بیان پڑھ رہا تھا، میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں مجھے 2 تھا 1 سیٹ دی جائے، مجھے کسی کے بیساکھی نہیں چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ کس قسم کی بیساکھیوں کی بات کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جی میاں نواز شریف صاحب کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ وقت اور حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. اچھا. جبکہ سیاسی لیڈر ہمیشہ اپنے نظریے پہ کھڑا ہوتا ہے. اس کی مثال نیلسن منڈیلا جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی 29 ایئر پریزن میں گزارے لیکن اپنے نظریے پہ کھڑے رہے. اس کی مثال عمران خان ہے جو پچھلے 27 سال سے جدوجہد کر رہا ہے ایک نظریے کے لیے، وہ کھڑا ہوا ہے. میاں صاحب تو کوئی اچھی مثال نہیں ہے، نہ ایگزامپل ہے، نہ کوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے اس کو عزت دی ہے جو ان کے اقتدار میں لے کے آیا، چاہے وہ جمہوری ان ڈیموکریٹک سسٹم ہو یا کوئی بھی ہو. اور باقی آپ نے بات کی ایم کیو ایم جیسے، یہ ایف اینڈ بٹس ہیں جو ہمیشہ ایسے پاور پولیٹکس، ایسے گروپ لگائے جاتے ہیں جن کو خود لایا جاتا ہے، مینج کیا جاتا ہے، اور وہ جو بھی رول کر رہا تھا اس کا لگا دیا جاتا ہے تاکہ جب بھی یہ ہمارے ایجنڈے سے ہٹ کے چلے گا، جب بھی یہ قوم اور ملک کی بات کرے گا، یہ جہاں بھی فیل ہوگا کہ ہم نے اس کو سٹنگز پل کرنی تو ان لوگوں کو وہ ہٹا لیا جاتا ہے، چاہے وہ باپ پارٹی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے اور کچھ یہ سو کال الیکٹیبلز جو ہیں وہ ساتھ لگا دیے جاتے ہیں. یہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب عوام اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہوں گے. لیڈر کا کام ہے ویژن دینا. خان صاحب نے آپ کو ویژن دے دی کہ یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، آپ کے ٹیکسز یہ ملک چل رہا ہے، آپ کو آپ کی بیسک نیڈز آپ کو ملنی چاہیے، آپ کا ملک بھی ترقی کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس ڈیموکریٹک سسٹم میں ایک ہی ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ ووٹ. جب ہم ووٹ کاسٹ کرتے تو صوبے کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، اپنے ذاتی تعلقات کے نام پہ ووٹ نہیں کاسٹ کرنا چاہیے. وہاں پہ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی اولاد، اپنی فیملیز، اپنے ملک کے مستقبل کے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس معاشرے کے جنگل کے قانون میں ہم نے رہنا ہے. تو پھر ہم تو جس طرح پہلے پچھلے 70 سال سے ملک چلا رہے ہیں، جب تک عوام نہیں کھڑی ہوگی، جب تک آپ اپنے ووٹ کی پرچی جو ہے اس کو صحیح حقدار کو نہیں دیں گے، جب تک آپ کینڈیڈیٹ کے چناؤ میں نظریہ، مینیفیسٹو، اس کا کردار نہیں دیکھیں گے، جب تک اپنی ذات سے نہیں اوپر اٹھیں گے، اب جب تک ہم گروہوں سے نہیں نکلیں گے، تو تب تک یہ ملک صحیح نہیں ہوگا. عمران خان لوگوں کو ایک سوچ دے سکتا تھا، ایک نظریہ دے سکتا تھا، اب عوام نے اس کو عملی جامہ پہنا ہے. عوام ہی بڑی طاقت ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی طاقت کے آگے کوئی فورس، کوئی طاقت وہ ٹھہر نہیں سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت اب آ گیا ہے کہ ایک نئی قوم، ایک نئی سوچ ہے. آپ کب تک جبر کر کے آواز کو دباؤ گے؟ اب تک کب تک لوگوں کو کنٹرول کرو گے؟ ایک چنگاری کافی ہوتی ہے انقلاب لانے کے لیے. تو اب میں سمجھتا ہوں اس دہانے پہ آ چکا ہے پاکستان، جہاں پہ یا تو پاکستان نے کامیابی کے ساتھ چلنا ہے، یا خدا نخواستہ پاکستان نے مزید تباہی کی طرف جانا ہے. اور پھر ہم جیسے افغانستان جیسے چھوٹے چھوٹے ہمارے جو نیبرز ہیں، ہم سے بہتر تو وہ پرفارم کر رہے ہیں، صرف وہاں پہ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے عوام کو ریلیف دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں، چاہے میرا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، میں فخر فیل کرتا ہوں کہ میں ایک نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، اس انسان کے ساتھ کھڑا ہوں جو کمپرومائز نہیں کر رہا ہے، اور وہ ہے عمران خان. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں عمران خان کا سپاہی ہوں تو مجھے اپنی ذات میں انقلاب لے کے آنا ہے، مجھے اصول اور ضابطے مطابق زندگی گزارنی ہے، میں نے غلط اور صحیح کی تفریق کرنی ہے، اور میں نے معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے کوشش کرنی ہے. اگر ہم انسان بن کے کوشش کرنی ہے، اگر ہم انڈیویجولز اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ملک بھی ٹھیک ہوگا، سسٹم بھی ٹھیک ہوگا. اور سب سے بڑی بات، حق کے لیے کھڑے ہونا سیکھیں. ہمارا مذہب، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تبلیغ بھی کی ہے اور یہ تاکید بھی کی ہے، اور ان کی زندگی اس کی مثال بھی کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو. اور یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے، ہم پرامن رہتے ہوئے اپنے حق کے لیے لڑیں. تھینک یو. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. ناظرین، پاکستان جس طرح پچھلے 75 سالوں میں جس حالات میں جا رہا ہے، جو پاکستان کے حالات ہیں، پاپولیشن کس طرح بڑھتی جا رہی ہے، جس حالت سے، جس حالات سے جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اس حساب سے ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں، نظام نہیں. صحت کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے، تعلیم کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیاستدان کر سکتے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جتنی بھی سیاستدان ہیں، بڑی پارٹیاں ہیں، وہ ہمیشہ اپنی اقتدار کی خاطر دوسری پارٹی کی لیگ پولنگ کرتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو بجائے جمہوری سسٹم کو چلانے کی بجائے دوسری قوتوں کے ساتھ مل کے حکومت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ہمارا ملک آج بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گیا، سری لنکا سے بھی پیچھے رہ گیا. آج اوورسیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں.
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے سیاستدان سوچیں سمجھیں کچھ نہ کچھ بہتر کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ اوورسیز پاکستانی اس حوالے سے کافی پریشان رہتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے پروگرام میں ایوری ویک ایک پروگرام کرتا ہوں جس میں اوورسیز پاکستانیوں ایک وکیل کے ساتھ کرتا ہوں. بہت سارے لوگ یہی بتاتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پلاٹس کے اوپر قبضے ہوتے ہیں, زمین کے گھروں کے اوپر. یہ کب تک یہ ایسا چلے گا؟ یہ کب سیاستدان سوچیں گے, اپنے قوم کے لیے سوچیں گے؟ ناظرین انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے میں گرافکس میڈیا میاں طارق صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی جو مختلف جو سیاسی رہنماؤں کو اور جو سماجی لوگ ان کو اس پلیٹ فارم پہ لائیں. نیکسٹ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.